سے آیات کریمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن کے اندر مصطفیٰ کا میلاد موجود نہیں ہے۔ یہ میرے پاس قرآن مجید فرقان حمید ہے، یہ بھی پڑھوں گا۔ یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی احادیث شریف کی کتابیں موجود ہیں، جنہیں یہ کہا جاتا ہے سیاستہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سیاستہ۔ سیاستہ ایک کالا نہیں ہے، کالی کی چیز ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سیاستہ۔ اس صحیح احادیث کی 6 کتابیں، کیا کہا جاتا ہے؟ صحیح حدیث کی 6 کتابیں۔ یہ جو کتاب ہے اسے اللہ رب الجلال کے پیارے محبوب کی احادیث شریف کے اندر اتنا مرتبہ مقام حاصل ہے کہ یہ قرآن ہے۔ اس قرآن کے بعد اگر جس کلام کو، جس کتاب کو، جو فقیہت، جو بلندی، جو مرتبہ، جو نشاط ملی ہے وہ بخاری شریف ہے۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ بخاری شریف۔ بخاری شریف ہے۔ اس بخاری شریف کے بعد اگر کسی کو مرتبہ مقام ملا ہے اس کا نام ہے صحیح مسلم۔ کیا نام ہے؟ صحیح مسلم۔ صحیح مسلم۔ اسی طرح درجہ بدرجہ یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث شریف کی وہ کتاب ہے جسے ترمذی شریف کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ترمذی شریف۔ میں ابھی بندہ ناچیز اپنی چند گھنٹوں کی کوشش کے ساتھ بندہ ناچیز نے ان حدیث رسول سے قرآن مجید فرقان حمید کی لائق کتاب میں سے، اس روشنی بری واضح ترین کتاب میں سے کچھ دلائل اکٹھے کیے ہیں کہ جس کے اندر میرے مصطفیٰ کا میلاد ہی ثابت ہوتا ہے کہ واضح روشن طرح سے ثابت ہوتا ہے۔ منکر بدعقیدہ بندے لاتا رہے پر مصطفیٰ کا غلام مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں میلاد مناتا رہے گا۔ میلاد مناتا رہے گا۔ پہلی دلیل میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، کھڑا لقد من اللہ، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رسولا۔ یہ جو لام کے اوپر دو زبریں، دو زیریں جو ہوتی ہیں، دو پیشیں جو ہوتی ہیں، شاید آپ میں سے کوئی جانتا ہوگا یہ بچہ اب اس نے شروع کیا ہے، نحو کی کتاب پڑھائی جاتی ہے تو اس کے اندر تنوین کی اقسام ہوتی ہیں، قسمیں ہوتی ہیں۔ تنوین کی قسمیں ہوتی ہیں، ان قسموں کے اندر تنوین کی متعدد قسمیں، تنوین کی متعدد قسمیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ متعدد کا مطلب کیا ہونا؟ زیادہ۔ کہ مطلب ہونا ہے زیادہ۔ یہ متعدد اقسام ہے، تنوین تمکن بھی ہوتی ہے، اسی اقسام کے اندر ایک تنوین شان موجود ہے۔ کون سی تنوین؟ تنوین شان۔ اللہ رب الجلال نے فرمایا لقد من اللہ، لام بھی تاکید کا ہے، قد تحقیق کا ہے، یعنی تحقیق کرتا کی، یعنی بار بار تحقیق کر کے اللہ رب الجلال فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ سبحان اللہ، ہے سبحان اللہ، بے شک۔ قرآن کا یہ دوسرا کہا ہے، قرآن فقط طریقہ دیدار ہے، قرآن کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے اوپر نازل ہونے والی عظمت و شانوں والی کتاب ہے۔ اور قرآن کا تو منکر پڑھے گا، بدعقیدہ پڑھے گا، کسی قرآن کو کافر کا احترام بھی پڑتا ہے، پر وہ بھی اس کی
محروم نہیں ہوتا ہے، وہ بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ حاصل کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ حاصل کرتا ہے۔ بندہ مومن جس کے دل کے اندر مصطفیٰ کی محبت موجود ہو، کیا اسے کچھ نہیں ملے گا؟ رب الجلال فرماتا ہے لقد من اللہ، یہ مننا ہے نا، من مسودہ ہوتا ہے، یہ فعل ہے، یہ کیا ہے؟ من اللہ علی المؤمنین، یہ من ہے، اس من کا معنی ہے احسان۔ کیا معنی ہے؟ احسان۔ گاڑ تو ہوتے نہ بھائی کبھے سے جگہ دوڑ گئی، قرآن تو ہمیں چیز کو نہیں بندے کے ہوتے، بندے آنے جانے، قرآن کی بات تجھے مل رہی ہے، شاید تھوڑی دیر بعد تو اس سے معلوم ہو جائے، توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ رب الجلال کی یہ پیارا کتاب کہہ رہی ہے، بتلا رہی ہے بندہ مومن لقد من اللہ، یہ من جو ہے اس کا معنی احسان۔ اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ احسان کیتا کس دے ہوتے بس؟ مومنین علی المؤمنین، کس دے ہوتے؟ اور جب مومن نہ ہوئے تو نہ احسان ہوئے، نہ سب سے کوئی ٹھیکہ دے جائے۔ جو مومن ہوگا اس پر میرے مصطفیٰ کے رب کا احسان ہے۔ احسان کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے علی المؤمنین، مومنوں پر احسان ہے۔ اذ بعث مبعوث کیا، پیدا کیا، بھیجا میں نے، مالک کائنات کیا تو نے بھیجا ہے؟ رب الجلال فرماتا ہے رسول میں نے ایک شان والا رسول بھیجا ہے۔ اب اذ بعث فیہم، یہ فیہم کا جو مرجع ہے نا، یہ بندوں کی طرف لوٹ رہا ہے۔ کس کی طرف؟ بندوں کی طرف۔ فیہم رسول اللہ، تم میں سے، فیہم تم میں سے میں نے ایک شان والا رسول مبعوث کیا ہے۔ کون سا رسول ہے؟ پہلے تو سارے نبی کی باری تو ختم ہو گئی، قرآن نازل کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ کے قلب انور کے اوپر نازل ہوا ہے۔ پتہ یہ چلا ہے اللہ رب الجلال فرماتا ہے میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ مالک کائنات احسان تو نے کیا کیا ہے؟ اللہ رب الجلال فرماتا ہے میں نے تمہارے اوپر شان والا رسول کو بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بندہ اگر احسان کرے، میں کسی کے لیے دعا کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، مجھے کہنے والے یہ کہتے ہوتے استاد جی بہت بڑا شکریہ تھوڑا کہ آپ تسا اساں اپنی دعاؤں دے اندر یاد رکھیں۔ کیا اس میں یہ کوئی احسان ہوا؟ کسی نے کوئی چیز دے دی، راستے میں سے سوار کر کے ساتھ لے گیا، اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیا، تو کہنے والا کیا کہہ رہا ہوگا؟ تہاڈا بہت بڑا احسان میرے لیے، تو ہمیں وقت سے پہنچا دیتا ہے۔ یہ چھوٹے موٹے احساناں دے شکریہ تو کرے، شکریہ کہ تہاڈا جزاک اللہ۔ تو جو رب نے تیرے اوپر یہ احسان ان سے پوچھ، اور والوں سے پوچھ، اے والوں کیا مصطفیٰ کا آنا تمہارے اوپر احسان ہے یہ نہیں ہے؟ وہ مایا تجھے بتائیں گی ہاں مصطفیٰ کا آنا ہمارے اوپر احسان ہے۔ سبحان اللہ۔ کون سا احسان ہے؟ وہ تمہیں بتائیں گی کہ ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں جب ہم مایا حملہ ہو جاتی تھی، ہمیں فکر لاحق ہو جاتی تھی، کیا ہمارے گھر کے اندر اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو ماتم کوئی سر بچھ جائے تھی؟ کیوں؟ کیا وہ پیدا ہوئی یا مر گئی یہ ساتھ؟ وہ مائیں بس یہ مرنے گئی، ہم نے خود اس کو مار دیا ہے۔ اس وقت ان زندہ ان بچیوں کو قبروں کے اندر، گھروں کے اندر جب تم تبلیغ کے لیے جاتے ہو، بڑے سونی طرح ذرا قریب ہو جاؤ۔ میرے مرشد اکرم فرمایا کرتے تھے کہ ذرا کر کے انہوں نے شیطان لعین نے آدم کو جنت سے نکالا، زمین پر پہنچا دیا۔ اے بندہ خدا تو جنت پہ نہیں ہے تو زمین پر موجود ہے، اس کے لیے دو راستے ہیں، یہ جنت کے دو راستے، یہی ذرا کر کے تجھے جہنم میں پہنچا دے۔ تم قانون کے قصے تمہارے بھی قصور ہے،
کیا یہ قرآن نہیں ہے؟ میرا آپ کا پیارا پروردگار فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سبحان اللہ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام کے پیارے غلاموں میرا اور آپ کا پیارا پروردگار خالق کائنات رب لم یزل فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا او میرے پیارے او میری پیاری مخلوق او میری پیاری مخلوق میں نے تاکید نے رب ذوالجلال نے تمہارے اوپر احسان کیا مالک کائنات نے احسان کیا ہے رب ذوالجلال فرماتا ہے احسان میں پاک پروردگار عالم نے یہ کیا کہ تم میں سے ایک شان والا تمہارے اندر رسول مبعوث فرما دیا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی اب عید دو ایدان تین چکا ڈالی ہے دو ایدان عید کڑی کڑی ہے اور کڑا یار میرا مزاج یہ نہیں ہے آپ ناراض ہوتے لاکھ پڑتا ہوں ابھی مسجد سے نکالنا بھی نکالوں میرے ساتھ بولو گا میں تمہارے ساتھ چلوں گا یہ مجھے گھوموں والی کام نہیں آتی میں جس محفل میں جاتا ہوں بڑے بڑے اسٹیج میں بیٹھا ہوتا ہوں الحمدللہ میں وہاں بھی پیچھے ہی بیٹھا ہوں تب بھی میں بولنے والے کو تعریف کے سبحان اللہ کو ضرور پیش کرتا ہوں سبحان اللہ تعریف مانے گونگی ہوتی ہے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ عیدیں دو ہیں تیسری عید کہاں سے آ گئی ہے دو عیدیں کڑی کڑی ہے عید الفطر عید الاضحیٰ عید ایک ہی ہے جو اجازت سے بیٹھے ہیں کہ سبحان اللہ ایک عید ہے ایک وہ پرانی گل ہو گئی اصلی پرانی گل نویں گل ہو گئی سبحان اللہ قرآن سپارہ نے ستواں تے سورۃ مائدہ نے پہلا پاؤں سبحان تے آیت نمبر نے 113 کتنی آیت نمبر ہے 113 113 تیسری آج تھوڑا سا ٹائم تے چلا کے میں مرد بھی کر سکتا اگلے جمعے نہیں جان دینا ذرا بجلی کا بھی مسئلہ سی تے اس واسطے میں پھر اس طرح چلے آگے تھوڑا جا سی صحیح اچھا رب ذوالجلال کی پیاری کتاب لاغیب کتاب جو ہدایت کی بھری ہوئی منبع کتاب ہے ہدایت سے ہے منبع کتاب لا لو جی بسم اللہ کر کے لیکن آگے نہیں ہاں میں بس بول دیتا ہوں کوئی بات ہو گئی اللہ رب ذوالجلال کے پیارے نبی جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کون عیسیٰ علیہ السلام ہاں بولو فتح مرسی عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ کے اندر دعا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں دعا قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين سبحان اللہ کس نے دعا کی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ مالک کائنات میں عیسیٰ تجھ سے دعا کرتا ہوں اللہم اے میرے رب ربنا اے ہمارے رب علینا مائدۃ من السماء اے اللہ ذوالجلال آسمانہ اتنا ساڑھے ہوتے دسترخوان نازل کر سبحان اللہ کیا کہا ہے آسمانوں سے ہمارے اوپر مجھ نبی کے اوپر میری اس امت کے اوپر دسترخوان کو نازل کر کس کو نازل کر دسترخوان کو نازل کر پھر دسترخوان کو نازل تکونو لنا عیدًا لأولنا وآخرنا میرے پہنے والوں کے لیے عید ہوگی اور میرے بعد والوں کے لیے عید ہوگی میرے پہنے والوں کے جو مجھ سے پہلے گزر چکے تھے ان کے لیے وہ عید ہوگی
ان کا اور تیری یہ نشانیاں ہوں گی، کیا ہوں گی تیری نشانیاں ورزقنا، اور رزق تیرا جو ہے نا وہ انت خیر الرازقین، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ بہتر رزق دینے والا۔ مولوی جی رزق کھانے واسطے تو آیات حضور پڑھنے ہو سو تو مصطفیٰ علیہ السلام کی اگر آمد کی خوشی کے اندر اگر کوئی تو نہ مناتا ہے، نہ منانے یار، جو منانے والا ہے اس کا تو کیوں روکتا ہے؟ اب پاس میں ایک آپ کے ذہن کے اندر ایک مثال بھی دیتا ہوں اور بات بھی آپ پر واضح ایک چیز کر رہا ہوں۔ ایک ہے اختلاف۔ کیا ہے؟ اختلاف۔ میں انہیں بچیاں پہلے 10 چکی ہوں، یاد کرنے بخشے گا۔ کیا ہے؟ اختلاف۔ اختلاف۔ ایک ہے فساد، ایک کیا ہے؟ فساد۔ فساد بنا کے لیے دو، ایک کیا ہے؟ اختلاف، دوسرا کیا ہے؟ فساد۔ اختلاف یہ ہے 2 بجے ٹائم ہے جمعہ، ٹھیک ہے، 2 بجے ٹائم ہے، اس کو پہلے پڑھنا بعد پڑھنا بندے کا اختلاف ہو سکتا ہے، بندے نا اور میں کیا ہوتے جاسا تو سنا اختلاف ہو سکتا، بولی جی تسی اپنے ٹائم ہوتے کیوں نہیں پڑھائے؟ ٹھیک ہے، اختلاف آپ کا بچا ہے، ہونا چاہیے، ہو اختلاف تو ہوتا ہے۔ اختلاف بات کسی کر رہا ہوں، اختلاف اختلاف فن کی بات کر رہا ہوں میں، نہ سمجھو کہ ہے ہی بس ہاں اترنا دستے ہیں۔ الحمدللہ 9 سال کی نہیں 12 سال ہے، فیل ہو گئے نہیں، قدیمی نصاب پڑھ کر میں نے الحمدللہ 12 سال لگا کے آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ میں آپ کے پھر ہو کے نہیں بیٹھا، میں نے مشقت اپنا پیسہ اپنا وقت اپنی کمائی کے ساتھ اپنے آپ کی جیب میں سے خرچ کر کے داخلے کروا کر کتابیں خرید کر اس اساتذہ کی خدمت کر کے اس مقام تک پہنچا ہوں۔ 12 سال لگا کے آج آپ اس میں بیٹھا ہوں۔ اختلاف اور تسی کئی ذہن ایسے او جی تے نبی رسول کے حدیث کے اختلاف میں امت کے اندر رحمت ہے، یہ اختلاف رحمت ہے، یہ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اسی 2 بجے کے ٹائم کے اوپر بندہ اٹھے یہ کہے کہ جی جمعہ ہے ہی کوئی، جمعہ ہے ہی کوئی، یہ فساد سارے بولنے پہ فساد ہے، پچھلے کوئی مسئلہ تو کوئی بولو کہ فساد۔ ایک کے اختلاف، دعا کے فساد۔ اختلاف کیا ہے؟ رحمت۔ اختلاف کیا ہے؟ فساد کے خون و فساد کے خون ریزی کے فساد کیا ہے؟ اختلاف ہو سکتا ہے 12 ربیع الاول شریف کو حضور کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی۔ ہم اہل سنت کے نزدیک کون سی تاریخ ہے؟ 12۔ اگر اپنے ابا جی کی کتاب بھی چاہو تو اتنے بھی لکھا ہے شریف کے اندر 12 کہ لکھا ہے 12 اختلاف نہ لکھا 12 نے ذکر کیا ہے۔ اختلاف ہو سکتا ہے کہ 12 کو آپ کی ولادت باسعادت نہیں ہے، کہتے 8 کو ہوئی ہے، 2 کو، 6 کو، چھوڑو یار 8 2 کو چھوڑو، اور ہمارے ربیع الاول شریف میں نہیں ہوئی ہے، ربیع الثانی کو 2 منٹ کے لیے 1 سیکنڈ کے لیے بات کر رہا ہوں، ربیع الاول شریف کا لیتے ہیں، میں ربیع الثانی شریف۔ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف۔ ہم 12 کو منائیں، تیرا اختلاف ضرور بچا ہے، تو پھر ربیع الثانی کے اندر منا لے، کس میں منا لو؟ ربیع ثانی۔ 8 ربیع الاول شریف خود کہتے ہو، اس کو منا لو، 8 میں 2 کو منا لو۔ اختلاف یہ ہے اگر 2 کو تو منائے ہم 12 کو، یہ اختلاف ہو سکتا ہے، تو 8 کو منائے ہم 12 کو، یہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہے کہ قرآن کے اندر بھی موجود نہیں، حدیث رسول کے اندر بھی موجود نہیں ہے، یہ تیری بھول ہے، تو من تک تیرا پیچھا ہم نہیں چھوڑیں گے کہ مصطفیٰ کا میلاد ہر زمانے میں ہوتا رہا اور ہوتا رہا، اللہ مناتا رہا، اللہ کے انبیاء مناتے رہے، اللہ کے فرشتے صحابہ مناتے رہے، اور آج مصطفیٰ کے اپنا غلام بھی منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر تو یہ کہ نہیں ہے یہ فساد ہے، اور میں آتا جمعہ نماز کو نہیں چلو اٹھ لو اس ڈگری چھوڑ کر دے تو کیا کر سو 2 بار آپ سو منی جی منی کرو نا جی دوسرا شاید یاد نہیں ہو نہیں تو پھر کیا کر سو ڈنڈا چاہ کے میرے سے 2 آپ کھاؤ 2 میں مار تو 4 آپ کھاؤ،
یہ ہے فساد. یار نہیں مانتا نہ ماننا, عوام کو خراب کبھی نہیں کرنے دیں گے. یہ تیری بھول ہے, یہ تیری بھول ہے. ملک ممتاز حسین قادری نے تختے کے اوپر چڑھ کے بتا دیا ہے کہ مصطفیٰ کا بیعت کا اس ملک پاکستان کے اندر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. شک نہیں بے شک بے ادب کا اس ملک پاکستان تو کیا پوری زمین پر رہنے کا بھی کوئی حق ہے نہیں. اب میرا رب ذوالجلال فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. سبحان اللہ. قرآن سناؤ تو آج جواب غلط ترجمے کرو, غلط ترجمہ کرو. ادھر نشان مار کر دینا یہ وہ تک کھڑ جائے لیگا عالمی تک. اب میرا پاک خالق کائنات پارہ نمبر 17 آیت نمبر سورۃ انبیاء آیت نمبر 106 کے اوپر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ابھی میں دیکھ کر پڑھنے لگا ہوں, شاید کہ اگر اعراب کی کوئی غلطی ہو جائے میں حافظ نہیں ہوں, باقی انشاءاللہ کمی بیشی میں نہیں چھوڑا. رب کائنات فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے میرے پیارے محبوب, ہم نے ارسلناک ہم نے آپ کو بھیجا, نہ ہم نے کہا آپ کو ارسلنا بھیج دیا ہے, الا ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. وما نافیہ ہے, وما ارسلناک ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. اے میرے پیارے محبوب پڑھ بھیجا ہے. ابھی استثناء آ رہا ہے جب جہاں کوئی بات نفی ہو الا استثناء والی بات آپ تحمیر کے آخر کے اوپر پڑھو گے, آخری بات ہے الا استثنائیہ. پوری 2 صفوں کی بات پڑھو گے اس کے اوپر تو یہ پتہ چلے گا کہ الا کا کیا معنی ہوتا ہے. جب معنی شروع میں نفی ہو, معنی شروع میں نفی نہ رشتہ بھی مانگنے دے جی نہیں. بعض لوگ کہنے سیانے بھائی آ گل ہو جا سی طرح تھوڑا جا کر صبر کر, گل کی ہو جانی تیری بن جانی, رشتہ ہو جانا. یہ ہو جانا یہ بولو نا, یہ تو تم تو لگے میرے گھر ہی لگے کہ پہلے نہ ہوتا رہے گا, ایسے ہی نفی پلس ہوتا ہے نا جی. اب وما ارسلناک مثال کا تعلق حقیقت کے ساتھ یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. بار کہہ رہا ہوں, بعد لوگ کہتے ہیں جی گل کے جی کرتی تھی, سمجھا رہا ہوں. اب قرآن کی طرف آؤ. وما اور نہیں, ماں کا معنی کیا ہے, نافیہ ہے. ہم نے نہیں بھیجا اے میرے پیارے محبوب آپ کو, ہم نے نہیں بھیجا. رب ذوالجلال فرما رہا ہے ہم نے اے میرے پیارے محبوب تمہیں نہیں بھیجا. اب آ گیا الا استثنائیہ. یہ معنی کو آگے جا کے کیا کرتا ہے, پھاٹا کرتا ہے, مثبت کرتا ہے. اس کو کیا کر رہا ہے, مثبت ہے. الا رحمتا للعالمین. محبوب سنیا ہم نے تجھے نہیں, ہم نے تجھ کو نہیں بھیجا مگر الا مگر رحمتا للعالمین, مگر تجھے کل جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. رب ذوالجلال بار بار کہا میں نے کیوں بھیجا, میں سے مبعوث کیا. یہ بھیجا مبعوث کرنا یہ کس کا معنی ہے, یہ کس کا معنی ہے؟ یہ معنی میلاد ولادت کی طرف جاتا ہے. بھیج دیا, پہلے تم نہیں آئے تھے نا, تھے دنیا کے اوپر نہیں آئے تھے, پر رب ذوالجلال یوں شان کہتے لگا کے بتا رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ہم نے تمہیں جوڑ کر کے بھیجا ہے. پھر اگلے رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں فرما رہا ہے, رب ذوالجلال فرما رہا ہے قرآن رشید کے اندر ارشاد یوں فرمایا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام رب کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کر رہے تھے اے مالک کائنات میں اپنے پیدا ہونے والے دن کے اوپر سلام کرتا ہوں. پیدا ہونے والا دن کیا ہے,
جو پیدا ہونے والا دن ہے وہ کیا ہے؟ سپارہ ہے 16، آیت نمبر ہے 32۔ کیڑی آیت نمبر ہے؟ سورت مریم۔ سورت کیڑی ہے؟ مریم۔ سورت کون سی ہے؟ مریم۔ اے ماں سوچنا کہ بس سچی ختم، میں پوچھوں جس طرح حکم ہے اس کے عوام آپ کی بات کو نہیں سمجھے گی اگر آپ عربی پڑھیں گے، اگر آپ عبارات پڑھیں گے، حدیث شریف کو یوں پڑھتے رہیں گے کو سمجھ نہیں آئے گی۔ ان کو آپ نے بس ساتھ لے کر چلنا ہے، تو ساتھ لے کر چلتا رہا، پتہ نہیں چلا کہیں اور بھی کام گھس رہا ہے۔ ابھی تو ابتدائے عشق ہے، آگے آگے تو دیکھ ہوتا کیا ہے۔ ابھی تو قرآن ہے آج، ابھی تو میں نے ایک دو والے حدیث شریف سے سامنے رکھا ہے، بیان انشاءاللہ نئے جمعے کو کروں گا، اس ساتھ ہی ساتھ ان کریم ابا کی کتابیں بھی دکھاؤں گا کہ میلاد کس طرح کرتے ہیں اور کس طرح یہ مناتے ہیں۔ جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام رب کی بارگاہ کے اندر دعا کر رہے ہیں، وَسَلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ یہ قرآن ہے، کیا میں نے پڑھا ہے؟ قرآن۔ سبحان میرا پاک پروردگار خالق کائنات رب العالمین اپنی پیاری کتاب کے اندر یوں ارشاد فرماتا ہے، وَسَلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں، وَسَلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، اے مالک کائنات میں اپنے پیدا ہونے والے دن کے اوپر سلام پڑھتا ہوں، اے میرے پیارے پروردگار، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور میں اپنے واو جائے معطوف ہے اس کے اوپر عطفان ہے وسلام کا، وَسَلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ، یعنی آدم علیہ السلام کی اس اولاد کے سلسلے میں سے جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام رب کی بارگاہ کے اندر دعائیں کرتے ہیں، مان کے کائنات میں اپنی ولادت والے دل کے اوپر بھی سلام پڑھتا ہوں، اور اپنے دنیا سے جانے والے دل کے اوپر بھی سلام پڑھتا ہوں، سلام پڑھتا ہوں، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن کل بروز قیامت جب تو حشر کا میدان لگائے گا، ہم انبیاء کو اٹھائے گا، میں اس دن کے اوپر بھی میں سلام پڑھتا ہوں۔ اب آدم علیہ السلام کی اس نسل سے چلتے ہوئے جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے مقتدی ہیں اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کے مقتدی، مصطفیٰ کے امتی، اللہ کا نبی ہے، رب کی بارگاہ میں دعا یہ کرتا ہے، مان کے کائنات اس دن کے اوپر جس دن تو نے مجھے پیدا فرمایا ہے، میرے رب ذوالجلال، اے میرے پیارے پروردگار، میں عیسیٰ روح اللہ اپنی ولادت والے دن کے اوپر بھی سلام پڑھتا ہوں، اور اپنے دنیا سے جانے والے دن کے اوپر بھی سلام پڑھتا ہوں۔ اگر مولوی جی تو زیادہ تکلیف ہے نا، اگر زیادہ تکلیف ہے کہ اس دن جناب مصطفیٰ علیہ السلام کی یوں تو گین ایک کنگے امتی کنگے عاشق ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کا اس دن کے دنیا سے مسائل کے دن کے اوپر یہ جشن منا رہے ہیں، جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام یہ بتلا رہے ہیں۔ سلام کس کے اوپر دیا جاتا ہے؟ خوشی کے اوپر دیا جاتا ہے یا غمی کے اوپر ہوئے؟ خوشی۔ آج کسی نے روسیہ وہ سلام کر سو سا؟ نہیں۔ سلام خوشی کے اوپر دل کھلا کر کے اگلے دن کے اندر جا دے کے سلام کرینا۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام ہمیں سبق یہ دے رہے ہیں، رب کائنات بھی ٹائم نے دیکھ لیا، رب کائنات بھی ہمیں سبق یہ نہ فرما رہا ہے کہ عیسیٰ جو میرے مصطفیٰ سے پہلے آیا اور شان اس کے کب ہے، وہ عیسیٰ کا شان والا اتنا نبی نہیں ہے نبی بہت بڑی چیز ہے، اور مصطفیٰ کے مقابل میں کچھ نہیں ہے، اگر نہیں ہے وہ اپنے ولادت والے دن پر بھی سلام پیش کرے۔
اور پھر اپنے دنیا سے جانے کے دن کے اوپر بھی سلام پیش کرے، اور جب تک بروز قیامت اٹھایا جائے اس دن پر بھی سلام پیش کرے، تو پھر خود بتا کیا عیسیٰ روح اللہ اپنی ولادت خود بنائے، تجھے کوئی پریشانی نہیں، اے مصطفیٰ کا غلام ابھی پر ولادت بنا دیے کہ کچھ نہ خرچہ تیرے کو منگان تو نالا منگائے، پر مصطفیٰ کے ڈھنکے جو بچتے ہی سبحان اللہ لکھ کالے آوڑ گے، لکھ کل کروانے آنے جانے ہو جاوڑ گے، پر مصطفیٰ کا میلاد کبھی نہیں مل سکتا ہے۔ صفحہ نمبر بخاری شریف جلد 764 764 صفحہ نمبر ہے۔ کتنا صفحہ نمبر جی؟ 64۔ یہ روایت ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ یہ تو ذرا جلدی دیکھنا نا، صرف نشاندہی کر رہے ہیں اگلے جمعہ کی گالوں سے۔ یہ روایت وہ ہے کہ جس طرح اسنا کافر آخر، ہم کو کیا کہتے ہیں؟ کافر ہو جی، غلام اگر وہ کافرہ کچھ ملے تو تسی کافر، وہ تو کافر سی، ہم کو تو رہی دسا کافر کے دو۔ مسلم شریف جلد 2 بولنا جلد 2 صفحہ نمبر 419 صفحہ نمبر 419۔ دو چیزاں جو ایسے ڈاڑیاں ثابت ہو رہی ہیں کہ تو یاد رکھو انشاءاللہ، بندہ نہ چیز آنے جانے کی چیز ہے، اور یہ چیزیں بڑی خاص ہیں۔ اللہ اکبر ذرا زور سے کرو تاکہ پتہ چلے۔ یہ وہ روایت ہے جب میں مصطفیٰ علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ کون کی جگہ تشریف لے گئے؟ مدینہ شریف۔ عورتیں بھی نکلی، بچے بھی نکلے، تب بھی بجائے، دم بھی بجائے، جھنڈے بھی لگائے، آمد کی خوشی جو منائی، طلع البدر علینا۔ یہ بڑے سرائیں بلند کرتے گئے، کون سی سرائیں؟ طلع البدر علینا، یہ بڑے سرائیں بلند کرتے گئے، اور یوں بلند کیے پتہ چلا کہ مصطفیٰ کی آمد مدینہ میں ہو چکی ہے۔ اس آمد سے بڑھا جی کہ وہاں پیدا مکے میں ہوئے، جب تشریف لے کے گئے تو دھوم دھام کے ساتھ انہوں نے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اب روایت ہے کہ اس کی ترمذی شریف کی، یہ بھی سیاستہ کی کتاب ہے، شاید انہوں نے تقین ہوا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 203 امام ترمذی کی لکھی چیز نہیں سی، محدث سے ہے، لکھاں حدیثاں ہمارے سنت سے یاد ہونا، اس میں کیا سے جانا ہے؟ محدث۔ ایک اور بندہ ہوتا ہے، ہر چیز کا باب باندھا جاتا ہے، اس کتاب کا باب یہ باندھا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی وہ انہوں نے روایت لکھی ہے۔ حضرت جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس آخری گانے پہلی جانی چھوڑ جانی ہے، پر بہت بڑی کرنا سمے بڑے تجھ سنی، اگر پکے سنی رہو گے تو ہمیں کرنا ضروری یاد روائیاں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا پیارا صاحب جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شابی رسول کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکات کے اندر عرض کرانا گے، اے اللہ کے پیارے رسول کے پیارے غلام، ایک گل میں دس، تو بڑا دے تیرے نبی بڑے